رپورٹ میں جو ای سی سی کی سمری کا جہاں پہ ایکسپورٹ کا ڈیسیژن کویسچن کیا گیا، ریسنٹلی ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر مراد سعید نے اس چیز کو اٹھایا تھا. ہم لوگوں کو رپورٹرز کو پتہ چلا لیکن بولے نہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے ہمارے پاس منٹس نہیں تھے. لیکن اب میں نے کمیشن کی رپورٹ کھنگالی ہے تو کمیشن کی رپورٹ نے مراد سعید کا جملہ ریپروڈیوس کیا ہوا ہے منٹس آف دی میٹنگ. انہوں نے اسد عمر سے پوچھا کہ آپ نے یہ پروونسز سے کے اوپر کیوں چھوڑ دیا تھا کہ اف ڈیمڈ اپروپریٹ تو آپ سبسڈی دے دیں. تو یہ پارٹ اینڈ پارسل تھے آپ لوگ سارے ایک دوسرے کو اس معاملے میں سپورٹ کر رہے تھے. بات سنیں، میں اگر ای سی سی میں بیٹھا ہوتا نا تو پھر میں پارٹ اینڈ پارسل ہوتا. آپ نے ابھی لمبی لسٹ پڑھی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہوں گے، اس میں سے میں سب سے کم یا شاید بالکل رسپانسبل نہیں ہوں. میں اس کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھا ہوا، کوئی میری انپٹ نہیں ہے، سر کچھ نہیں ہے. بینیفیشریز کی لسٹ میں اور جو رسپانسبل لسٹ اگر میں لوگوں کی لسٹ نکالوں گا تو اس میں آپ کا نام شامل ہوگا. اس میں اسد عمر کا نام شامل ہوگا، بزدار صاحب کا شامل ہوگا، خسرو کا شامل ہوگا، ہمایوں اختر کا شامل ہوگا اور رزاق داؤد کا شامل ہوگا. یہ اٹس اے سیریس میٹر. پوری اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا، جتنا مرضی آپ گھما لیں، اس میں نام گھوم پھر کے ان سارے لوگوں کے آ جاتے ہیں. کسی نے فیصلہ کیا ایکسپورٹ دینے کا، کسی نے فیصلہ دیا سبسڈی دینے کا، کسی نے اینڈ پہ بینیفٹ کیا. تو دیر از اے ویشیس سائیکل جس میں سے آپ کو ٹریس کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ایکچولی کس کو پکڑیں. جس نے فیصلہ کیا تھا یہ پہلے دن کے یہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے، وہ جا کے ان سے پوچھیں وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں جسٹیفائڈ تھا. ایک دوسری بات بھائی یہ ہے کہ سبسڈی انہوں نے دی تمام لوگوں کو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر. میں نے وہ سبسڈی اویل کی. میں نے پچھلے 5 سال سے بھی سبسڈی اویل کی. بھائی جب نون کی حکومت تھی اس وقت تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی نا. تو پھر